إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ہر قسم کی کبریائی، بڑائی، وحدائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اسی ایک رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور تمام مخلوقات میں انسانوں کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بخشا، ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا اور مسلمان بنا کر پیدا کیا، اور رب العالمین نے ہم سب کو ہدایت سے سرفراز فرمایا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام و تمام پیغمبروں پر بالخصوص احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل، اصحاب، ازواج پر اور ان کی پوری امت پر۔ آج کے خطبہ جمعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی فضائل کے بارے میں کچھ باتیں گوشے گزار کی جائیں گی، صرف قرآن مجید کے حوالے سے۔ احادیث رسول کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فضائل ہیں، لیکن رب العالمین نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو یوں ہی جانے نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو بیان فرمایا، مناقب کو بیان فرمایا، آج صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی فضائل کو بھی بیان فرمایا، اخروی فضائل کو بھی بیان کیا۔ انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں صرف دنیاوی فضائل کے بارے میں گفتگو کی جائے گی، موقع رہے تو انشاءاللہ اگلے جمعہ میں یا کسی اور جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخروی فضائل کے بارے میں، آخرت میں جو فضائل و مناقب ہے اس کے بارے میں بھی بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جس شہر میں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کو ام القریٰ کا نام دیا۔ جتنے بھی دنیا کے اندر شہر ہیں، جتنے بھی دنیا کے اندر بستیاں ہیں، ان تمام بستیوں میں سب کی ماں رب العالمین نے جس بستی کو قرار دیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی ہے، جس بستی کو رب العالمین نے سورۃ الشورى کے اندر ام القریٰ کے نام سے یاد کیا۔ اور رب العالمین نے اتنے ہی پر بس نہیں کیا کہ بس بستیوں کی ماں کہہ دیں بات ختم، اللہ رب العالمین نے یہیں تک بس نہیں کیا بلکہ رب العالمین نے اس شہر کی قسم بھی کھا لی اور فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی جس شہر میں تو چلتا پھرتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے اس شہر کو اس قدر پسند کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں پیدا ہوئے اس شہر کی رب العالمین نے قسم بھی کھا لی۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو دنیا جہان کے لیے نعمت قرار دیا، کائنات کے تمام لوگوں کے لیے رب العالمین نے نعمت قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں کان بھی دیے، آنکھ بھی دیے، سب کچھ دیا، لیکن رب العالمین نے کبھی ہم پر احسان نہیں جتلایا کہ ہم نے تمہیں کان دیا ہے، ناک دیا ہے، سمجھ دی ہے، ہدایت دیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ہم نے تم پر احسان کیا۔ لیکن جب محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ان میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا ہے جو یہ کتاب و حکمت کی انہیں تعلیم دیتا ہے، جو ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور تم اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔
اللہ اکبر. رب العالمین نے محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جہان والوں کے لیے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو ان پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی راستے پر چلتے ہیں، ان کے روش کو اپناتے ہیں اور ان کے طریقے کو اپناتے ہیں، ان کی مطیع و فرمانبردار بن کر اپنی زندگی کے سارے ایام گزار دیتے ہیں، بلکہ سارے لمحات لگا دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان سب کے لیے بیان فرمایا کہ تم پر رب العالمین نے احسان کیا ہے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی نرالی ہے کہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات پیدا فرمائے، اور ان بے شمار مخلوقات میں رب العالمین نے کچھ ایسے مخلوقات بھی پیدا فرمائے جو کبھی گناہ ہی نہیں کرتے. حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، اور بڑے بڑے انبیاء کو رب العالمین ہی نے پیدا کیا. آسمان و زمین کو، عرش کو، تمام چیزوں کو رب العالمین نے پیدا کیا. لیکن جب کسی ذات کے قسم کھانے کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اے محمد تیرے زندگی کی قسم، تیرے عمر کی قسم. حضرت لوط علیہ السلام کی غنڈے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوباش یقیناً سکرات میں تھے، یقیناً بے ہوشی کی زندگی گزار رہے تھے. وہ لوگ ہوش مندی کی زندگی نہیں گزار رہے تھے. اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھا کر رب العالمین نے محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مقام کو بیان فرمایا، فضیلت کو بیان فرمایا. اتنا ہی نہیں بلکہ رب العالمین نے جب اپنی بھی قسم کھائی تو رب العالمین نے اپنے محبوب سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ملا لیا اور فرمایا فلا وربک لا یؤمنون. اے محمد تیرے رب کی قسم. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی جانب اللہ نے اشارہ کیا اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ تمام اختلافات میں تجھے جج نہ مان لے اور اپنے دل کے اندر کسی قسم کی کوئی حرج، کوئی جھجک محسوس نہ کرے اور تسلیم کے ساتھ سر جھکا لے، اس کو قبول کر لے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے، یہ رتبہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اتنے ہی پر بس نہیں کیا بلکہ رب العالمین نے محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر ذکر کو بھی بلند فرما دیا. اس قدر ذکر کو بلند کر دیا، اس قدر ذکر کو بلند کر دیا کہ دنیا میں اللہ رب العالمین کے ذکر کے بعد سب سے زیادہ اعلیٰ و سب سے عرفہ رب العالمین نے جس شخصیت کا ذکر رکھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا ہے. اللہ اکبر. اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ دنیا کے اندر کوئی ایک سیکنڈ بھی شاید ایسا نہ رہتا ہو جس میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا نہ بلند کی جاتی ہو. اقامت بھی دیں اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا پڑے گا، نماز بھی پڑھیں اللہم صلی علی محمد کہنا پڑے گا. اللہ رب العالمین نے اتنا ہی نہیں، اتنے ہی پر بس نہیں کیا بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے اگر کوئی ان پر درود و سلام پڑھتا ہے، درود و سلام بھیجتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہہ دیتا ہے، اللہ اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، 10 نیکیاں عنایت فرما دیتا ہے، 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے کیا کچھ نہیں کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ رب العالمین نے یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بہت زیادہ بلند فرما دیا. ان کی چھٹی فضیلت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی فضیلت، اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر کہا. سراج منیر کہا یعنی روشن زندگی کہا. ان کی زندگی کے ہر باب روشن، ان کی گفتگو کی ہر بات روشن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اعمال روشن، کائنات کے تمام لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل، ایک اسوہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کائنات کے لوگوں کے لیے ایک بشیر، ایک نذیر بنا کر کے بھیجا ہے اور لوگوں کو اللہ کے جانب بلانے کے لیے بھیجا ہے، اور ہم نے آپ کو سراج منیر بنایا ہے، روشن چراغ بنایا ہے. اس قدر روشن چراغ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر کے وفات تک زندگی کے سارے ایام، سارے باب، ساری باتیں، سارے اعمال کائنات کے تمام لوگوں کے لیے ایک راہ ہدایت کا راستہ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے فرمایا. 7ویں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت جو اللہ نے قرآن مجید کے اندر رکھا ہے. دیکھیے قرآن مجید کے
ایک ایک صفحات کو پلٹتے جائیے، ایک ایک آیات کو پڑھتے جائیے، لیکن قرآن مجید کے اندر ہم تو کہہ جاتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رب العالمین کہیں قرآن مجید کے اندر یا محمد کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ جب بھی رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا تو کہا یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسل۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، یا ایھا النبی اتق اللہ، یا ایھا النبی حرض المؤمنین، یا ایھا النبی جاہد الکفار۔ جہاں بھی رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، بڑی عزت کے ساتھ ان کا نام لیا، بڑی احترام کے ساتھ ان کی جانب مخاطب ہوئے رب العالمین۔ جب اللہ رب العالمین مخاطب ہوئے تو ہمارے لیے بھی حق بنتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کا جب نام لیا جائے تو ان پر درود پڑھا جائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ اے سنو کائنات کے لوگوں، اللہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، تو مومنو تم بھی درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجا کرو۔ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بھی بڑے نرالے انداز میں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب رب العالمین مخاطب ہوئے تو فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے مخاطب ہوئے تو فرمایا یا نوح ابنہ۔ اللہ رب العالمین جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوئے تو فرمائے یا موسیٰ ان القی عصاک، یا موسیٰ لا تخف۔ لیکن جب محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب مخاطب ہوئے تو فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا النبی۔ اللہ رب العالمین نے ان کا یہ عزت رکھا ہے، یہ مقام رکھا ہے۔ اور آٹھویں ان کی فضیلت، رب العالمین نے کائنات کے تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ فقیروں کے لیے بھی رحمت، غریبوں کے لیے بھی رحمت، مالداروں کے لیے بھی رحمت، ملازموں کے لیے بھی رحمت، مالکوں کے لیے بھی رحمت، جنگ میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی رحمت، مصیبت میں، غم میں، پریشانیوں میں، ہر زندگی کے ہر موڑ میں رہنے والے لوگوں کے لیے رب العالمین نے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ صرف انسانوں تک محدود نہیں کیا بلکہ جانوروں کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ رب العالمین نے اس قدر رحمت بنا کر کے بھیجا کہ چڑیا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر کے آتی کہ اے محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے چوزے، میرے چھوٹے چھوٹے انڈوں کو تمہارے فلاں فلاں صحابہ کرام نے اٹھا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ بھی شکایت کرنے کے لیے آتے کہ اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مالک مجھے کھلاتا نہیں ہے، مجھ پر بوجھ ڈالتا ہے، مجھے پریشانیوں میں ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کس قدر رب العالمین نے رحمت بنا کر کے بھیجا، اس قدر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کو بھی ذبح کرو تو ان پر احسان کرتے ہوئے ذبح کرو، ان کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو، یوں تو تم انہیں دو زندگی میں مار دو گے، یعنی انہیں دوہرا موت دے دو گے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے کائنات کے ہر انسان کے لیے، ہر فرد کے لیے، ہر مخلوق کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اسی طریقے سے نویں فضیلت، اللہ رب العالمین نے معلم اخلاق بنا کر بھیجا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو محیط کر دیا، ایسا نہیں، بلکہ رب العالمین نے کائنات کے ہر انسان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو باعث خیر بنا دیا۔ اگر کوئی بھی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائے گا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، دنیا والے بھی ان سے راضی ہو جائیں گے، اللہ ان کو بڑے مقام سے نوازے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقیناً بڑے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ پھر صرف یہ بات بیان فرما دیتا انک علی خلق تو کافی تھا، اللہ نے بیان فرما وا انک، اللہ رب العالمین نے تاکید کی بے شک، انک آپ، لعلی یقیناً آپ ہی، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے تاکید در تاکید فرمائی۔ جس طریقے سے والعصر کے اندر دیکھیے، والعصر پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اس کے ساتھ ساتھ واو الف لام کو ملا کر رب العالمین نے مزید تاکید کر دی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب بیان کرنا تھا تو اللہ رب العالمین نے دو تاکید کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے بیان فرمائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو اللہ کی جانب بلاتے اور لوگ اللہ کے جانب نہیں آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جو قرآن مجید کی آیت ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ افلا تعقلون، اے محمد انہیں بتلائیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے تمہارے درمیان 40 سال کی زندگی گزار دی، ایک بڑی عمر کی زندگی گزار دی،
تم مجھے صادق پکارتے رہے، امین پکارتے رہے، کسی قسم کی برائیاں میرے اندر تم نے نہیں دیکھی۔ افلا تعقلون، پھر بھی تمہیں کیا سمجھ نہیں کہ میں رب کائنات کے بارے میں کچھ برے الفاظ کہہ سکوں، رب کائنات کے بارے میں برے الفاظ کہوں، یا ان کے جانب ان کا نام لے کر کے تمہیں برائی کی جانب دعوت دوں، ان کا نام لے کر کے تمہیں برائی کی جانب پھیر دوں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رب العالمین نے مقام رکھا ہے، 10واں مقام رب العالمین نے جو رب العالمین نے رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام مبعوث کیے گئے، یا تو وہ کسی خاص قوم کے لیے، یا تو کسی خاص افراد کے لیے، یا تو خاص ملک کے لیے، خاص باشندوں کے لیے، لیکن جب محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان والوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے، پورے کائنات کے لوگوں کے لیے، ہر شخص کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ کافۃ للناس بشیر و نذیرا، ڈرانے والا، خوشخبریاں دینے والا بنا کر کے بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11ویں فضیلت، اللہ اکبر، یہ تو بڑی عظیم آیت ہے۔ سورہ آل عمران کی رب العالمین نے آیت کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے رب العالمین نے عہد الست لیا، عہد الست رب العالمین نے کائنات کے تمام انسانوں کو عرفہ کے دن نعمان نامی جگہ میں اکٹھا کیا اور ان سے عہد الست لیا، کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اسی طریقے سے رب العالمین نے ایک دوسرا مجمع بھی اکٹھا کیا جو صرف نبیوں اور رسولوں پر محیط تھا۔ رب العالمین نے اس کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے تمام انبیاء علیہم السلام کو اس مجلس میں رکھا اور فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرایا اور کائنات کے تمام رسولوں کو کہا کہ دیکھو تمہارے جانب ہم اس رسول کو بھیجیں گے، اگر تمہاری زندگی میں آ جائے تو تم سب نبیوں پر یہ فرض ہے کہ تم ان کی مدد کرو، ان کے دین کو اپناؤ، ان کی خدمت کرو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ اللہ اکبر، گویا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اس بات کا اقرار کرو گے نبوت دی جائے گی، ورنہ نبوت سے تمہیں خارج کر دیا جائے گا۔ قال اقررتم، کیا تم ان باتوں کو مانتے ہو، ان باتوں کا اقرار کرتے ہو؟ تمام کے تمام رسولوں نے کہا، تمام کے تمام نبیوں نے کہا اقررنا، کیوں نہیں رب العالمین، ہم سب اس بات کو مانتے۔ اللہ نے فرمایا تم بھی گواہ ہو اور ہم بھی اس بات پر گواہ ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا عظیم نبی، اتنا عظیم پیغمبر کہ رب العالمین نے اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو بھی رکھا، نوح علیہ السلام کی رکھا، بلکہ کل کائنات کے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے تمام انبیاء علیہ السلام کو اس مجلس میں رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں فضیلت، اللہ تعالیٰ نے بہت سے رسول مبعوث فرمائے، لیکن سب سے آخری جو رسول اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا وہ محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے آپ باپ نہیں ہیں، اور کائنات کے جتنے بھی رسول آئے ان تمام رسولوں کے آپ خاتم ہیں، ان تمام نبیوں کے آپ خاتم ہیں، آپ آخری نبی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک 13ویں فضیلت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بہت سے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، کسی سے رب العالمین نے سرگوشی کی، کسی کو بلا کر ان سے باتیں کی، اور رب العالمین نے کسی پر وحی کا نزول فرمایا۔ لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو رب العالمین نے 7 آسمانوں کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بذات خود رب العالمین نے قریب سے گفتگو فرمایا، اس قدر قریب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں میں قلم کی آواز کو سن رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کے اوپر رب العالمین نے بلا کر ان سے گفتگو کیا۔ یہ اعزاز، یہ مقام صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہے۔ اللہ نے سورہ اسراء کے اندر ارشاد فرمایا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرایا، اور پھر رب العالمین نے اس کے گرد و نواح میں برکتوں کو رکھ دیا۔ لہذا رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام یہ بھی رکھا ہے کہ رب العالمین نے فرمایا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محمد تم صلی اللہ علیہ وسلم تم
اللہ کے ہر بات پر صبر کرو، لوگوں کی دی ہوئی تکلیف پر صبر کرو۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تم ہمارے نگاہوں کے سامنے ہو، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ یہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ ایک اور مقام رب العالمین نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر اے محمد تمہیں اتنا دیں گے، آخرت میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں اتنا زیادہ دیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ رب العالمین تمہیں عن قریب اتنا کچھ نوازے گا، اتنا کچھ دے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ رب العالمین نے ایک 16واں مقام یہ بھی رکھا کہ رب العالمین نے تمام مومنوں کے لیے اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرے، کوئی بھی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی احکام، کسی بھی معاملات، کسی بھی بات کے بارے میں آگے بڑھے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے مومنو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم نبی کے آگے بڑھو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھو۔ اسی طریقے سے ایک 17ویں فضیلت رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ بھی رکھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت کے بارے میں بیان فرمایا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم نے گویا میری ہی اطاعت کر لی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی کچھ اپنے زبان کے اندر الفاظ لاتے ہیں جو رب العالمین جاری کرنا چاہتا ہے، جو رب العالمین فرمانا چاہتا ہے، جو بتلانا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ نساء کے اندر وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے یہ مقام عنایت فرمایا۔ ایک 18ویں فضیلت رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ بھی رکھا کہ دنیا کے اندر بہت سے نبی آئے، ان کی موجودگی میں ان کے قوم پر عذاب ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام ہی کو لے لیجئے، نوح علیہ السلام سامنے ہیں، ان کے سامنے ہی ان کے بیٹے کو ڈبو دیا جا رہا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی اور فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بستی میں آپ رہیں گے، جس شہر میں آپ رہیں گے، ناممکن ہے کہ اس شہر میں ہم اپنا عذاب بھیجیں۔ اللہ اکبر، رب العالمین نے اس شہر کے اوپر عذاب کو حرام کر دیا جس شہر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ سکھلایا، اللہ کے نبی ناممکن ہے کہ بھول سکیں۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہم آج یاد کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ہم بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں پڑھائیں گے، ہم تمہیں سکھلائیں گے، ہم تمہیں بتائیں گے۔ فَلَا تَنْسَىٰ، تم کبھی نہیں بھولو گے، ناممکن ہے کہ تم بھول سکو۔ اللہ اکبر، رب العالمین نے ایک اور مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ بھی رکھا کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نزول فرمایا ان تمام چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نوح علیہ السلام کے اوپر بھی اللہ نے نازل فرمایا، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور داؤد اور بہت سے انگنت انبیاء علیہم السلام پر رب العالمین نے اپنی کتابوں کو بھیجا، لیکن ان کتابوں کی حفاظت نہیں کی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن مجید کی حفاظت کریں گے، اس ذکر کی حفاظت کریں گے۔ یاد رکھیں، ذکر سے مراد علماء نے لیا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، دونوں چیز رب العالمین نے ذکر رکھا ہے۔ کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کا الفاظ استعمال کیا ہے اور قرآن مجید کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کا لفظ فرمایا ہے۔ اسی لیے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے، قرآن مجید کے ہر حرف کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے لے ہی لی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لی۔ ایک 21ویں فضیلت، 21 فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آیت نازل فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا، کبھی اس کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا، کبھی گناہ کی بات نہیں کہی، کبھی بدخلقی نہیں کی، کبھی بد زبانی نہیں کی، کبھی کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں دیا۔ اللہ اکبر، عطا بن ابی رباح اور عبید بن عمیر بیان فرماتے ہیں کہ ہم ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اس وقت گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی۔
ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور سب سے لاڈلی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واقعہ ایسا ہمیں بتلائیے جو آپ کو زندگی کے ہر موڑ میں سب سے بہتر لگا ہو۔ ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معاملہ، ہر کردار، ہر اخلاق، ہر بات، ہر واقعہ اچھا ہی ہے، لیکن کوئی سب سے زیادہ جو آپ کو اچھا لگا وہ بیان کیجئے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی رونے لگی۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہی رونے لگی اور کہنے لگی میں بتلاتی ہوں، ٹھہرو۔ پھر بیان کرنے لگے، ایک رات میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا یا عائشہ ذرونی اتعبد اللیل لربی، اے عائشہ مجھے مہلت دو، مجھے اجازت دو، مجھے چھوڑ دو کہ میں رب العالمین کی عبادت کر لوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کے لیے کھڑے ہوئے اور اس قدر رونے لگے حتیٰ کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے آ گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے۔ جیسے ہی کہنے گئے تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ لم تبکی وقد غفر اللہ لذنبک ما تأخر وما تقدم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حالانکہ رب العالمین نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ اللہ تعالیٰ کا میں شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ لقد نزلت علی اللہ التي آیہ ویل لمن قرأها ولم يتفکر فیہا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا آج کی رات رب العالمین نے کچھ آیتوں کو نازل فرمایا ہے، جو کوئی بندے مومن قرآن مجید کی ان آیتوں کو یاد کرتا ہے، ان آیتوں کو پڑھتا ہے اور اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتا، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو آیتیں کون سی ہیں؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ اکبر۔ سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کا یہ عالم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا یہ عالم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مندی کا یہ عالم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو برے بندوں میں شامل کرنا نہیں چاہتے، حالانکہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکر گزار بندوں میں پہلے ہی سے شامل کر لیا، پہلے ہی سے اللہ کے نبی کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں نے قرآن مجید کے حوالے سے، صرف قرآن مجید کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 21 فضائل کو میں نے آپ حضرات کے درمیان بیان کیے، جو یقیناً ایک سوچ کی بات ہے، ایک فکر والی بات ہے۔ ایک قرآن مجید کے آیتوں کے اندر آپ غور و فکر کریں گے تو یقیناً اس کے لیے آپ سب کے لیے اور ہم سب کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ہر پہلو، ہر موڑ، ہر بات کو اور ہر فرمان کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما، ہر فرمان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، ہر احکامات کو دنیا کے اندر لاگو کرنے اور اپنے گھرانے، اپنے معاشرے میں لاگو کرنے کی توفیق عنایت فرما، دنیا جہان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو عام کرنے کی توفیق عنایت فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہمیں توفیق عنایت فرما، دنیا و آخرت میں جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام کی زندگی عنایت فرما، اور جب ہمیں موت دے تو ہمارا خاتمہ بالخیر لا الہ الا اللہ کے کلمے کے ساتھ فرما۔